جی تو ناظرین، پارٹ 2 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم اسرائیل اور ایران کے کنفلکٹ کے اوپر بات کر رہے تھے۔ سید صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ اسرائیل اور ایران کی جو کنفلکٹ ہے اس کے اوپر تو ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل پہلو کے اوپر بتائیے کہ زائنزم کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ جی بہت شکریہ مدثر۔ زائنزم، جس کو ہم عرف عام میں صہیونیت کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ ایک ماڈرن پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ اس سے پہلے اس کی کوئی ایسی تاریخ موجود نہیں ہے جس کو آپ یہودی مذہب کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اس جو جدید تاریخ ہے یہ کم از کم 128 یا 29 سال پرانی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک یہودی پولیٹیکل ورکر نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا دا جوش اسٹیٹ، جس کا جرمن زبان میں نام تھا، جس کو انگریزی میں دا جوش اسٹیٹ کے نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس نے یہ آئیڈیا ایڈوانس کیا کہ یہودی چونکہ ایک الگ قوم ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں ان کا کوئی وطن موجود نہیں ہے، وہ بلکہ پچھلے 2-2.5 ہزار سال سے دنیا میں جلا وطن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے، اور وطن ہے وہ خاص طور پر ارض معودہ کی طرف ہونا چاہیے، جو آج کا اسرائیل ہے، جو آج فلسطین کے نام سے جگہ مسلمان جس کو یاد کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ریڈیکلائزیشن تھی یہودی فکر کی، جس کے اندر سیاست اور مذہب کو اکٹھا کر دیا گیا، اور مذہب کو ایک طرف رکھ کر یہودیوں کو مذہبی بنا پر ایک نظر سے دیکھنے کے بجائے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے دیکھا گیا، یعنی انہیں یہودی کی حیثیت سے ایک نسل یا ایک قوم قرار دیا گیا، مذہب اس کے بعد میں دوسری ترجیح پر رکھا گیا۔ تو یہ زائنزم کی تاریخ ہے۔ اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے 1897 میں یہودیوں میں پیش کیا، اور یہودیاں ابتداً کی جو تحریک تھی وہ ایک سیکولر تحریک کے طور پر پھلی پھولی، بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی، لیکن جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو پھر اس تحریک کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اٹ مینس کہ یہ ایک ریلیجس موومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسل پرستی کی یا ایتھنیسزم کے اوپر بیس کرتی ہے یہ والی جو موومنٹ ہے۔ بالکل۔ اس میں ایک اور ایک ان کا طبقہ ہے یہودیوں کا جو ایک خاص قسم کا کسٹیوم پہنتا ہے، اور وہ کون سے یہودی ہیں؟ کیا وہ زائنزم سے الگ ہیں؟ وہ آرتھوڈاکس یہودی، جیسے آرتھوڈاکس کرسچنز بھی ہیں، وہ بھی خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، پہنتے ہیں۔ جی۔ تو خاص طور پر یہ اس طرح کے یہودی نیو یارک کے اندر، انگلینڈ میں مانچسٹر کے قریب، اور پولینڈ میں جو ان کا آشورٹس کا علاقہ ہے یا کراکوو کا علاقہ ہے جنوبی پولینڈ کے اندر، وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آرتھوڈاکس ہیں، ان کا صہیونیت یا زائنزم کے ساتھ تعلق ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں، ہو بھی سکتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ اپنے آپ کو راسخ العقیدہ یہودی کہتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے ہاں سنی یا وہابی تحریک ہے، تو ایسے ہی ان کے ہاں یہ راسخ العقیدہ یا قدامت پرست یہودی ہیں۔ اور میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اسلامی دنیا میں صہیونیت یا زائنزم کے ساتھ کسی چیز کا موازنہ کرنا چاہیں تو جو عربوں کے ہاں ایک تحریک چلی ہے 60-70 کی دہائی کے اندر، پین عربزم، آپ اس کا موازنہ یہودیوں کی زائنزم کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ پین عربزم جو ہے وہ بھی ایک سیکولر تحریک تی، اس کے اندر مذہب سے انسپریشن کم لی گئی، جبکہ عربوں کے ہاں عرب نسل پرستی، ایتھنیسٹی سے انسپریشن زیادہ لی گئی۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں تحریکیں ایتھنک تحریکیں تھیں۔ آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ یہودی جو تھے وہ تقریباً 2000 سال سے ڈسپلیس تھے، تو کیا ان کی جو اوریجنل پلیس تھی جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے، وہ وہی پلیس ہے جہاں آج اسرائیل ہے؟ یہ اس زمین کے ساتھ ان کا کیا لنک بنتا ہے؟ بہت گہرا سوال جس کی بہت ساری جہتیں ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا اس سوال کا باقاعدہ صحیح جواب تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ جس خطے میں یہودی عرصہ ہزار سال قبل، زمانہ قبل از مسیح میں آباد تھے، وہ تقریباً یہی خطہ ہے۔ اس کے اندر اگر جغرافیائی طور پر آج کے لبنان کو شامل کر دیا جائے تو یہ قدیم
جو اسرائیل ہے اس کا یا جو سلطنت داؤد تھی اس جی کا جی رقبہ بنتا ہے. تو آج کا اسرائیل کم و بیش اس رقبہ کے 60 سے 65% حصے پر قائم ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جسے یہودیوں نے ہمیشہ سے ارض معودہ کہا. اب اس کی تاریخ میں چلتے ہیں. جی جی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ماہرین آثار قدیمہ کے نزدیک کم از کم یا کم و بیش 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے، آج سے تقریباً 3000 سال قبل. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جو ایک متحدہ اسرائیل کے بادشاہ بنے. 12 قبائل کے اوپر وہ بادشاہ تھے. کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بنے. لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو یہ یہودی سلطنت، جسے ہم یہودی حقیقتاً نہیں کہہ سکتے، تاریخی اعتبار سے یہودی سلطنت نہیں کہہ سکتے، یہودی ایک مسل نامر ہوگا، لیکن چونکہ آج یہ لفظ مستعمل ہے تو اس لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. تب تک یہودیت نام کا کوئی مذہب وجود میں نہیں آیا تھا. صحیح. تو اس وقت جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو تب حضرت داؤد کی یا حضرت سلیمان کی متحدہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک شمالی کنگڈم یا بادشاہت تھی، ایک جنوبی کنگڈم یا بادشاہت تھی. شمالی کنگڈم، ناردرن کنگڈم کا نام تھا اسرائیل، اور سدرن کنگڈم کا نام تھا جوڈیا، یعنی جس کو ہم یہودیہ یا یہودیت کے یہود کے بیٹوں کی زمین کہیں گے، وہ جنوبی بادشاہت تھی، جنوب کا علاقہ تھا. صحیح. شمالی جو بادشاہت یا سلطنت تھی اس کے اندر 10 قبائل آباد تھے، جبکہ جنوبی جو کنگڈم تھی اس کے اندر 2 قبائل آباد تھے. ایک یہودیہ یا جوڈیا کا قبیلہ تھا، اور دوسرا بنجامن یا بنیامین کا قبیلہ تھا. تو یہ دونوں قبیلے جنوبی جو بادشاہت یا علاقہ تھا اس کے اندر آباد تھے. جو شمالی کنگڈم تھی جس کا دارالحکومت سامریہ یا سمیریا جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں وہ تھا، وہ 722 قبل مسیح میں تباہ کر دی گئی. اس پر شامی افواج یا سیرین فوجوں نے سارگان دا سیکنڈ کے ماتحتی میں اس کی زیر کمان حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل کے 10 قبیلے گم ہو گئے، جنہیں آج تک وہ 10 lost tribes of Israel کہتے ہیں. جبکہ انہوں نے جنوبی کنگڈم پر حملہ نہیں کیا اور اس کو پھلنے پھولنے دیا. جنوبی کنگڈم کا دارالحکومت یروشلم یا جیروسلم یا جس کو آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں وہ تھا. یہ سلطنت کم و بیش تقریباً 150 سال اور چلتی رہی. اس کی تباہی 586 قبل مسیح میں بخت نصر جو بیبلونین کنگ تھا اس کے ہاتھ. تو اس نے جب اس پر حملہ کیا 586 قبل مسیح میں، تو یروشلم شہر اور جو جنوبی کنگڈم ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. یہودیوں کا جو پہلا ٹیمپل تھا جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، یا ہیکل سلیمانی تھا جسے حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اس کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. اس کے اندر پڑے ہیرے جواہرات لوٹ لیے، یہودی صحائف کو آگ لگا دی، اور یہودی قوم کو جلا وطن کر کے غلام بنا کر وہ بیبیلون یا بابل لے کر چلے گئے. اب یہ وہ زمانہ ہے جب پہلا ہیکل یا ٹیمپل تباہ ہوتا ہے اور یہودیت باقاعدہ سے اپنی جو یہودی شکل ہے اس کا آغاز کرتی ہے. یعنی ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر یہودیت کا مذہب اس عرصہ کے اندر پیدا ہوتا ہے جب وہ 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں ماتحت یا غلام بن کر ہجرت کرتے ہیں یا جلا وطن ہوتے ہیں. پھر جا کر وہ آج کے ایران اور عراق کے علاقے میں آباد ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ 539 قبل مسیح میں واپس بیت المقدس یا ارض معودہ یا فلسطین کی طرف جاتے ہیں جسے وہ یہودیہ کہتے ہیں. اور کچھ یہودی بہرحال ایران میں باقی بھی رہے جو آج تک ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل کا قومی مذہب جو یہوہ خدا کے تحت تھا وہ یہودیت کا نام اختیار کرتا ہے. تو یہ کسی حد تک اس کی تاریخ ہے. اس کے آگے ابھی اور تاریخ ہے، اگر بیچ میں کوئی اور سوال ہے تو آپ کیجیے ورنہ میں اس کو جاری رکھوں. جی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہودیت یا یہودی جس کو ہم کہتے ہیں اور اسرائیل، بنی اسرائیل، ان میں کیا کوئی ڈفرنس ہے یا یہ سیم ہی ورڈز ہیں؟ لیکن آج تو آپ اس کو سینونیمس
یعنی ہم معنی قرار دے سکتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ دونوں الگ ہیں۔ اچھا، تاریخی اعتبار سے یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ صحیح بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، ان کا مذہب اسے نیشنل ریلیجن آف اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اس کا باقاعدہ کوئی نام نہیں تھا۔ ان کے خدا کا نام جیسے ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہوے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب باقاعدہ یہودیت اس زمانے میں بنا جب بابلیوں نے یہودیوں کو غلام بنایا۔ تو یہودی ایک نسلی اصطلاح ہے، یہ ایک ایتھنک ٹرم جو کہ یہودا کے بیٹوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہودا قبیلہ تھا جو جوڈیا کے اندر آباد تھا، چونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا، زمین کا قبیلہ چھوٹا تھا، تو اسی کے نام سے وہ خطہ معروف ہوا۔ تو پھر اسی نام سے اس مذہب نے بھی شہرت پائی، اور جب یہودی یہ جلاوطنی کی زندگی کاٹ کر واپس چلے گئے تو تب جو سائرس ہے، جو کوروش سائرس the گریٹ پرشین ایمپرر تھا، اس نے یہودیوں کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کا دوسرا ٹیمپل ہیکل سلیمانی کا دوسرا وجود اس نے تعمیر کیا۔ تو یہ سیکنڈ کنگڈم یا سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں یہودیت کی جو موجودہ توحیدی شکل ہے یہ کھل کر سامنے آئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس زمانہ کے اندر یہودیت نے وہ شکل اختیار کی جو 17ویں 18ویں صدی کے اندر اسلام نے عرب کے اندر اختیار کر وہابی تحریک جو ہے وہ نمودار ہوئی۔ تو بالکل اسی طرح سے یہودیت نے ریڈیکلائز ہو کر توحید کا رنگ اختیار کیا۔ اس سے پہلے یہ کسی حد تک مشرک مذہب تھا، تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانہ میں ان کی کتاب ڈیٹرانومی یا دوسرا قانون وہ لکھی گئی۔ حضرت عزیر کا زمانہ یہ ہے، حضرت حزقیل کا زمانہ یہ ہے، جرمایہ کا زمانہ یہ ہے۔ تو اس زمانے میں کئی نبی ان کے ہاں آئے۔ تو سیکنڈ ٹیمپل کا جو زمانہ ہے یہ 539 قبل مسیح سے لے کر 70 عیسوی تک چلتا رہا۔ 70 عیسوی میں جو ان کا ٹیمپل یا ہیکل ہے اس کو تباہ کیا گیا، رومیوں نے اس کو تباہ کیا، لیکن پوری طرح نیست و نابود نہیں کیا، اور اس کے اندر ہونے والی رسومات کو ادا ہونے دیا۔ اس کی باقاعدہ تباہی 136 عیسوی میں ہوئی جب رومیوں نے بار کوکبا، سائمن بار کوکبا کی موومنٹ کو کچل دیا۔ سائمن بار کوکبا وہ شخصیت ہے جسے اس وقت کے یہودیوں نے اپنا مسیح مان لیا تھا۔ ان کے ہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ربائی۔ ربائی اس شخص کو کہتے ہیں جسے ہم مولانا یا شیخ کہتے ہیں، جس کی مذہب کے اندر فضیلت ہو۔ تو اس زمانے کا معروف ربائی یا اس زمانے کا جو شیخ اعظم ہے یہودیوں کے ہاں، اس کا نام تھا عقیبہ بن یوسف۔ اس نے سائمن بار کوکبا کو اپنا مسیح موعود تسلیم کر لیا تھا، اور آپ کو علم ہوگا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مسیح تسلیم نہیں کیا تھا، اور نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ بقول عیسائیت کے، مسیحیت کے، حضرت عیسیٰ کو مصلوب بھی کیا، جس کا اسلام نے واضح طور پر انکار کیا۔ تو یہودیوں نے بیسیکلی یہ یہودی جو ہیں، یہ آپ نے ایک بیچ میں کہا کہ یہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ مشرکین ہیں۔ اگر مشرکین ہیں تو اٹ مینس کہ they do not follow a divine religion, isn't it؟ اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ انبیاء اللہ رب العزت نے ان کے ہاں بھیجے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ سے ان کے باقاعدہ قوم کا آغاز ہوا۔ بنی اسرائیل کا جو نام ہے وہ حضرت یعقوب سے لیا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو بنی اسرائیل سے مراد جیسے ہم بنو ہاشم کہتے ہیں یا بنو امیہ کہتے ہیں، بنو عباس کہتے ہیں، تو جو ان کی نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا گیا، جبکہ دوسری طرف جو عرب ہیں ان کو بنی اسماعیل کہا گیا۔ تو یہ ابتداءً بالکل ایسے ہی تھے جیسے ہمارے خطہ ہندوستان کے اندر آج بھی مشرکانہ رسومات مسلمانوں کے ہاں جاری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی الہامی کتب یا الہامی رہنمائی موجود نہیں۔ تو اس زمانہ سے قبل جو کہ سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ، اس سے قبل یہودیوں کے معبد جو ہیں ان کے اندر مختلف بت ہوا کرتے تھے۔ ان کا جو دیوتا یا خدا یہوے ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی باقاعدہ ایک بیوی تھی جس کا نام استار یا اشتار تھا، جسے ایستر انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس کی ایک شبیہ موجود تھی۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں جو شرک کا ایک نظام ہے، پیگنزم کا ایک جو نظام ہے، وہ کسی حد تک یہودیت یعنی یہودیت سے پہلے کا جو اسرائیلی مذہب ہے اس کے اندر اس کی صلاحیت موجود۔ اس کی پھر
اس کا تزکیہ، اس کے اندر پیوریفیکیشن، اس کے اندر خالص پن آنا، یہ شروع ہوا جب یہودی اس ایران اور بیبلون کے خطہ سے واپس گئے. تب جا کر انہوں نے، چونکہ ایران بہت زمانہ قبل سے ایک خاص مذہب زرتشت مت کا پیروکار تھا، اور زرتشت مت بھی توحید پرست ہے، تو وہاں سے بڑی حد تک انہوں نے اپنی پیوریفیکیشن کی اور واپس جا کر نہ صرف اپنے ٹیمپل کو آباد کیا بلکہ خالص تو خدائے واحد کی پوجا پرستش شروع کی. تو اس زمانے میں، جو کہ سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ کہلواتا ہے، جب یہودی ایران اور بیبلون سے واپس گئے، تو ان کے ہاں جو معروف فرقے پیدا ہوئے، ان میں ایک فرقے کا نام تھا فیرسی، جسے آپ اگر مماثلت کے طور پر دیکھنا چاہیں تو اسلام کے سنت والجماعت کے مسلک کے ساتھ اس کی تشبیہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا فرقہ جو تھا وہ سیڈیوسیز تھا. سیڈیوسیز تھوڑے ایلیٹ قسم کے یہودی تھے، وہ بیوروکریٹک تھے، مذہب سے بڑی حد تک آزاد تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اسے آج کے سیکولر مسلمانوں کی آپ صورت میں دیکھ سکتے ہیں. جبکہ تیسرا فرقہ جو تھا وہ ایسینز کا فرقہ تھا، اور بعض جو مسیحی مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق بھی اسی فرقہ سے تھا. اس کو آپ موجودہ وہابی جو مذہب ہے اس کے ساتھ مناسبت یا نسبت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شدت پسند لوگ تھے اور یہ باقی سب لوگوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے پر یقین رکھتے تھے. تو اس زمانہ میں یہ 3 یا 4 قسم کے جو فرقے ہیں وہ یہودیوں کے اندر پروان چڑھے. اکثریت میں فیرسیز تھے، انہی کے اندر جو ریبائز ہیں یا شیخ ہیں وہ ہوا کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو کسی پر حملہ کرنے کا حکم دیا کرتے، جہاد کا اعلان کیا کرتے، جو یہودی ورژن ہے جہاد کا، یا کسی شخص کو مسیح یا غیر مسیح ہونے کا وہ لقب دیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بڑی حد تک یہودیت نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی، اور اس مذہب کو یہودیت کا مذہب کہا جانے لگا، کیونکہ اس وقت چونکہ یہ نسبت نسلی اور مذہبی قسم کے فرق پر مبنی نہیں تھی، اس زمانے میں انہیں ایک ایتھنک گروپ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس لیے ان کے مذہب کو بھی اسی نام سے منسوب کیا گیا، جو بعد میں چل کر پھر یہودیت کا مذہب بنا. اصلاً یہ یہودی قوم تھی. جو آپ کی باتوں سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہودی جو ایک قوم ہے، یہ ان کا مذہب اور ان کی جو ایتھنیسٹی ہے، they both are intermingled and they both are going together، اور وہ ایک پورا جو ہے نا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہی ہے. تو موجودہ دور کے اندر اگر ہم بات کریں موجودہ پیلسٹائن کی، جہاں پہ اسرائیلیوں نے 1948 کے اندر ایک ریاست تشکیل دی، اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیوں کلیم کرتے ہیں اسرائیلی کہ یہ ہماری جگہ ہے؟ کیوں پیلسٹائنز کے لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالے. دیکھیں مدثر، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ جتنا قضیہ ہے، تنازع ہے، اس کی کہیں نہ کہیں جڑیں مذہب کے اندر ہیں. جو یہودی مذہب ہے وہ اپنے آپ کو ایک ممتاز گروپ کے طور پر، گروہ کے طور پر یا نسل کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی اپنے ماننے والوں کو. chosen one، یہ خود کو ابتداً یہودی دوسروں کے یہودی بننے کے قائل نہیں تھے، یعنی ان کے ہاں نشر و اشاعت دین کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، جو کہ آج البتہ ہے. جو ان کا یہ تصور ہے کہ یہ خطہ ہمارا ہے اور یہ شروع سے ہمیں دیا گیا ہے، یہ ان کی توریت کی کتاب اول، بک آف جینیسس یا کتاب پیدائش کے اندر اس کا ذکر. اس کے باب 15 آیت 18 یعنی چیپٹر 15 ورس 18 کے اندر حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے یعنی خدا یہوہ کی طرف سے ایک وعدہ کے طور پر یہ خطہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لے جائیں. اور اس کی جو حدیں ہیں وہ دریائے نیل یعنی دا ریور آف ایجپٹ سے لے کر یوفرٹیز دا گریٹ ریور، وہاں تک اس کو ڈیفائن کیا گیا. اس کے بعد دوسرا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ اس سے اگلی کتاب یعنی توریت کی دوسری کتاب یا یہودی بائبل کی بھی دوسری کتاب، آج کی بائبل کے اندر جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کی دوسری کتاب کے اندر، جسے ہم ایکزوڈس یا کتاب خروج کہتے ہیں، اس کے باب 23
اور آیت 31 کے اندر تھوڑی زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے، جہاں پر خدا کی طرف سے اس قوم کو بتایا جاتا ہے کہ جو یعقوب کے بیٹے ہیں وہ اس خطے میں آباد ہوں گے، جو سینائے سرائے سینا سے لے کر یا مصر کے دریا سے لے کر فلسطین کے دریا تک، فلسطین کا جو سمندر ہے وہاں تک، جسے آپ بحیرہ روم کے طور پر آج دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایشیا مائنر تک، اور وہاں سے لے کر یوفریٹیز ریور تک، یہ سارا خطہ جو ہے یہ یہودیوں کو دے دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو یہ ایک تکون بنے گی، یا اگر سی آف گیلیلی کا بھی اس میں ذکر ہے، اگر آپ اس کو بھی شامل کر دیں تو بحیرہ احمر، بحیرہ روم، دریائے فرات اور دریائے نیل، اس کے درمیان جتنا بھی خطہ بنتا ہے، اس میں آج کا سعودی عرب آتا ہے، اس میں آج کا شام آتا ہے، اس میں آج کا عراق آتا ہے، اس میں آج کا لبنان، اردن، مصر اور اسرائیل، یہ سارا خطہ یہ یہودیوں کو دے دیا گیا۔ اور اگر آپ یہودی پارلیمنٹ، آج کے اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر جائیں، آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے، تو وہاں جو نقشہ اسرائیل کا موجود ہے وہ یہی نقشہ ہے، یعنی گریٹر اسرائیل جسے آپ کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ ہندوتوا کی طرح ان کی مذہبی کتب سے اس کا نقشہ نکلتا ہے۔ تو یہ قضیہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، چونکہ رومیوں نے کیا کیا، جب رومیوں نے یہودیوں کو مات دی اور اپنا ماتحت بنایا 70 عیسوی کے اندر، اور پھر 136 عیسوی میں، جو 136 کا زمانہ، یہ 4 سال تک جنگ چلتی رہی، 67 پہ 70 تک جنگ چلتی رہی، پھر اسی طرح 132 136 عیسوی تک جنگ چلتی رہی، اور رومیوں نے بڑی مشکل سے یہودیوں پر غلبہ پایا۔ اس کے بعد یہودی کبھی دوبارہ ایک قوم کی حیثیت میں یا ایک قوت کی طور پر دوبارہ اٹھ نہیں پائے، جب تک اسرائیل، موجودہ اسرائیل کا قیام عمل میں نہیں آیا۔ تو جب انہوں نے غلبہ پایا تو 136 عیسوی کے اندر انہوں نے جو ٹیمپل ہے، سیکنڈ ٹیمپل، اس کو تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی، اور ان کی جو نیشنل ریلیجیس سمبل تھی وہ ختم کر دی۔ اس سے قبل یہودیوں کو ذلیل اور شرمندہ کرنے کے لیے انہوں نے اس خطے کو اسرائیل یا جوڈیا کا نام دینے کے بجائے پیلسٹینا، جسے ہم پیلسٹائن آج کہتے ہیں، کا نام دیا، کیونکہ زمانہ قدیم میں فلسطینز اور اسرائیل کے درمیان ایک لڑائی تھی، یہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو اس لیے مخالفین کے نام پر اس خطے کا نام رکھ دیا۔ جو پہلی صدی عیسوی ہے اس کے اندر آج کا جو اسرائیل ہے یہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ اس سے کافی بڑا تھا۔ آج کا اردن اور لبنان بھی اس میں شامل تھا، کچھ سرائے سینا کا علاقہ تھا۔ تب اس کے 5 صوبے تھے، ان 5 صوبوں میں سے ایک جو ہے وہ یہودیہ کا صوبہ تھا، ایک ایدومیہ تھا، ایک گلیلی تھا، ایک پیریا تھا، اور ایک اور صوبہ تھا۔ تو یہ 5 صوبے جو ہیں یہ تب موجود تھے، ان میں سے ایک صوبہ یہودیہ کا صوبہ تھا، جبکہ پورے خطے کو اس وقت پیلسٹینا کہا جاتا تھا۔ پھر ہوا کیا کہ 136 عیسوی سے زمانہ آگے چلتا گیا، رومی سلطنت نے 4 صدی عیسوی کے اندر عیسائیت قبول کر لی، اور یہودیوں کا یروشلم کے اندر داخلہ منع کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی کم و بیش 310 سال برقرار رہی۔ تو یہ جو 300 سال کا زمانہ ہے یہ یہودیوں کا ایسے ہی جلاوطنی اور اس بے صبری میں گزرا کہ وہ اپنے ارض موعودہ یا فلسطین کے اس مخصوص خطہ کی طرف نہیں جا سکتے جسے وہ اپنا قبلہ مانتے ہیں، یروشلم۔ تو پھر 637 عیسوی میں جب مسلمانوں نے حضرت عمر کی سرکردگی میں یہ خطہ اس کو فتح کیا، اپنے قبضے میں لیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اسلامی فوجوں کی کمان کر رہے تھے، اور جو آرچ بشپ آف جیروسلم تھا اس نے کہا تھا کہ مسلمان اپنے خلیفہ کو بھیجیں تو میں یہ شہر ان کے آگے سرنڈر کر دوں گا۔ وہ آرچ بشپ آج بھی تاریخ میں سوفرونیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر خود وہاں تشریف لے کر گئے اور اس شہر کی چابیاں وصول کی۔ تو جب انہوں نے شرائط لکھی تو انہوں نے یہودیوں کا بھی ذکر کیا، تو سوفرونیس جو کہ آرچ بشپ تھا اس نے کہا کہ یہودی اس شہر میں آباد نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہودی یہاں آباد کیوں نہیں ہیں، تو بتایا گیا کہ ان پر پابندی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شہر تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے، اس لیے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو مسلمانوں نے یہ راستہ 300 سال کے بعد یہودیوں کے لیے دوبارہ کھولا، اور وہ اس شہر آ کر نہ صرف دوبارہ اپنی زیارات کرنے لگے بلکہ آ کر دوبارہ یہاں آباد ہوئے۔ اچھا، اب آپ کی جو آپ مقدمہ پیش کر رہے ہیں اس سے تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو وہاں سے ڈسپلیس
عیسائیوں نے کیا جی بالکل. یا رومنس نے کیا. لیکن آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی اسرائیل کو لے کر یہ دونوں اکٹھے ہیں اور دے آر اگینسٹ دا مسلمس. اس کا کیا پہلو ہے, اس کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ انتہائی زبردست سوال اور انتہائی اہم سوال, اور اس کی جڑیں بھی مذہب کے اندر ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو امریکن ایونجیلیکل کرسچنس ہیں, جو پروٹیسٹنٹ کی ایک شدید قسم کی شکل ہے, یعنی ان کے اندر کا وہابیزم ہے, امریکہ میں یہ اکثریت میں ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسرائیل کا دوبارہ قیام حضرت عیسیٰ کی واپسی کے لیے ضروری تھا, لہٰذا اسرائیل کا قیام از حد ضروری ہے کہ یہ برقرار رہے تاکہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لا سکیں. وہ اپنی یہ انسپریشن یا عقیدہ جو بک آف ریولیشن ہے, جو موجودہ بائبل کی آخری کتاب ہے, اس سے نکالتے ہیں. اردو میں ہم اسے کتاب مکاشفہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور گروہ ہے عیسائیوں کا, مسیحیت کا, اس خطہ کے اندر, جسے آپ امریکہ کہتے ہیں. اس کو نیزرین چرچ آف کرائسٹ کہتے ہیں, یا نصرانی چرچ یا گرجا کہا جاتا ہے. تو یہ نیزرین کرسچنز وہ لوگ ہیں جو اپنے چرچ کے اندر نہ صرف امریکہ کا جھنڈا ایک طرف رکھتے ہیں بلکہ دوسری طرف اسرائیل کا جھنڈا بھی لگاتے ہیں. تو ان کی وہ انسپریشن یا عقیدت اسرائیل کے ساتھ اتنی ہی گہری ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہودی اپنا تیسرا ٹیمپل یا ہیکل تعمیر کریں گے, جس کے لیے 10ویں گائے یا بیل انہیں درکار ہوگا, 10th heifer. اس پر ڈاکٹر شاہد مسعود بڑا زبردست کام کر چکے ہیں. ان کی ایک ہڈن ٹروتھ کے نام سے سیریز ہے, اگر وہ آپ کے سامعین دیکھ سکیں, یا آج کل بھی جو وہ پروگرام کر رہے ہیں, اس میں وہ اکیلے ایک ایسے پاکستانی دانشور صحافی ہیں جو اس مذہبی پہلو پر بات کرتے ہیں, اور کوئی شخص بھی مذہبی پہلو سے کوئی بات نہیں کرتا. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پورے قضیے کو مذہب سے الگ رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا, اس پر ہر طرح سے مذہب کا رنگ چڑھا ہوا ہے. تو آج کے عیسائیوں کے لیے آپ یوں سمجھیں, یہ اتنا ہی لازم ہے اسرائیل کی حفاظت کرنا جیسے فرض کریں کہ پاکستان کے لیے خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی حفاظت کرنا لازم و ملزوم ہے. حالانکہ وہ خطہ عرب میں ہیں اور ہم وہاں سے 2-3 ہزار کلومیٹر دور آباد ہیں, لیکن اگر اس خطہ پر آنچ آتی ہے تو ہم اپنا فریضہ اول سمجھتے ہیں کہ اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تو بالکل ان کے ہاں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے. اچھا سر, جو موجودہ اسرائیل ہے, اس کی تشکیل تو 1948 کے اندر ہوئی, تو اس کی تشکیل کیسے ہوئی؟ دوسری جنگ عظیم کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے, یا اس سے پہلے اس کا کیا تعلق ہے کہ یہودیوں کو وہاں پر ایک اسپیشل پلان کے تحت آباد کیا گیا؟ سر, اس کی ابتدا پہلی جنگ عظیم کے اندر در حقیقت ہوئی, اور پہلی جنگ عظیم میں جو فلسطین کا خطہ تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. چونکہ سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور عربوں نے جو بغاوت کی تھی انگریزوں کے ساتھ مل کر وہ کامیاب ہوئی. اس میں عرب قبائل شامل تھے, اس میں ایک جو شریف قبیلہ تھا مدینہ کا وہ شامل تھا, جسے بعد میں پھر آباد کیا گیا اردن کے اندر. تو یہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اور انہیں آزادی ملی. تو پھر یہ والا خطہ, یہ مخصوص خطہ جسے آپ فلسطین کہتے ہیں, یہ برٹش مینڈیٹ تھا. تو برٹش مینڈیٹ کے تحت پھر بیلفر جو ان کا ایک منسٹر تھا, سیکرٹری تھا وہاں کی کیبنٹ کے اندر, انگلینڈ کی کیبنٹ کے اندر, اس نے یہ ایک ڈیکلیریشن پیش کیا کہ یہودیوں کو دنیا کے اندر 2 یا 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر آباد کیا جائے. ایک لیٹن امریکہ میں تھا, ایک آج کے کرائمیا کے اندر جسے روس نے 2014 کے اندر یوکرین سے حاصل کر لیا تھا, وہ ایک پیننسولا ہے, وہاں آباد کرنے کی تجویز دی گئی. اور تیسرا پھر یہ فلسطین کا خطہ تھا, جو کہ یہودیوں کی نسبت یہاں اس زمانہ سے بہت پہلے سے تھی, ہزاروں سال سے تھی. وہ وہاں واپس آنا چاہتے تھے, آباد ہونا چاہتے تھے. پھر زائونزم نے بھی اس چیز پر زور دیا کہ یہاں یہودی ریاست قائم کی جائے, اور پھر 1880 کی دہائی سے بہت سے یہودی یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو بھی گئے تھے, جس میں عربوں نے انہیں خود آباد کیا, اپنی زمین کو اچھے نرخوں پر بیچ کر یہودیوں کو دعوت دی, اور انہیں ایک اچھا گاہک تصور کیا جاتا تھا.
تب اس زمانے میں کہ کوئی نہیں سوچتا تھا کہ یہ لوگ اتنی تعداد میں یہاں آ کر آباد ہو جائیں گے کہ یہ غالب اکثریت ہو جائیں گے اور پھر انہی عربوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. تو بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت یہودیوں کو پھر یہاں منتقل کرنا شروع کیا گیا، لیکن ان کی باقاعدہ کوئی حیثیت 1948 تک موجود نہیں تھی. انہیں بعض اوقات ٹیررسٹ کا لقب بھی دیا گیا اور انہیں روکا گیا. اس ہجرت کے اندر شدت دوسری جنگ عظیم کے دوران آئی. اس سے پہلے جو جہاز یہاں یہودیوں کے آیا کرتے تھے انہیں فلسطینی تو کھلے باہوں سے قبول کر لیتے، لیکن جو برطانوی ہیں وہ خود روکا کرتے تھے. تو دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر اور نازیوں نے یہودیوں پر ظلم کیا، ہولوکاسٹ کیا، تو پھر اس زمانہ میں یہودیوں کے لیے پوری یورپ کے اندر ہمدردیاں پیدا ہوئیں اور ان کی اس ڈیمانڈ یا مطالبہ کو شدت سے محسوس کیا جانے لگا اور ہمدردی سے دیکھا جانے لگا. لہٰذا برطانوی مینڈیٹ کے اس خطے میں انہیں آباد کر دیا گیا. تو اس زمانہ میں اقوام متحدہ چونکہ اس کے بعد قائم ہوئی اور انہوں نے یہودیوں کو اس خطے کا 53% علاقہ دے دیا اور عربوں کو 47% علاقہ ملا. تو اس چیز کو جو ارد گرد کے عرب ممالک ہیں انہوں نے قبول نہیں کیا. ان ممالک میں شام، ٹرانس جورڈن، لبنان، مصر اور عراق شامل ہیں. ان ملکوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور 15 مئی 1948 کو جس دن برٹش مینڈیٹ ختم ہوا ان پر حملہ کر دیا. اسرائیل کا قیام 14 مئی 1948 کو ہوا اور اس کے ایک دن کے بعد ہی ان عرب ممالک کے اتحاد نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. اسرائیل کی جو فوج ہے وہ باقاعدہ فوج نہیں تھی، اسے IDF کہا جاتا تھا، جو کہ آج بھی IDF ہی کہلاتی ہے. اس مخفف کا مطلب ہے اسرائیل ڈیفینس فورسز. تو اسرائیل اس لڑائی کے اندر سے فاتح کی حیثیت سے نکلا اور یہ 10 مارچ 1949 کو یہ آرمسٹس یا صلح کے معاہدے پر یہ جنگ ختم ہوئی. تو ان کو آرمامنٹس اور یہ جو جنگی لاجسٹکس ہیں وہ کہاں سے مل رہی تھیں؟ وہ اس سے پہلے یہ بڑی حد تک اکٹھے کر چکے تھے اور پھر ان کو یہ جو ہتھیار وغیرہ ہیں یہ برطانیہ سے ملے. اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے کچھ ہتھیار ان کے حصے میں آئے. اسی طرح امریکہ نے ان کو ہتھیار دینا شروع کیے. تب امریکہ اور یہ اتحادی نہیں تھے، لیکن چونکہ امریکہ اپنا اسلحہ اس علاقے میں چھوڑ کر جا رہا تھا تو انہیں وہ اسلحہ ملا. اور پھر اس زمانے میں بھی جنگی اسلحہ کی سمگلنگ تھی. دوسری جنگ عظیم میں اتنا زیادہ اسلحہ استعمال ہوا تھا کہ وہ ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، تو اس کو کہیں تلف کرنا بھی ضروری تھا. تو انہوں نے وہاں سے حاصل کیا اور اس کو استعمال کیا. پھر باقاعدہ مغرب نے ان کی مدد بھی کرنا شروع کی عربوں کے خلاف. تو جب یہ معاہدہ ہوا، جنگ بندی کا معاہدہ، تو اس وقت اسرائیل کے پاس زیادہ رقبہ تھا، 53% سے کہیں زیادہ، تقریباً 67% علاقہ تھا. تو عرب اس اعتبار سے نقصان میں رہے. تو اس طرح اسرائیل کا وجود عمل میں آیا. اور پھر اس کے بعد اگلی لڑائی 1956 میں ہوئی. مصر کا یہ جھگڑا اسرائیل کے ساتھ سوئز کینال پہ ہوا. تیران کی جو ٹریڈ ہے، جو وہ آبنائے ہے، اس پر یہ ان کا جھگڑا ہوا. اس میں بھی اسرائیل کامیاب رہا. پھر ایک 67 کی جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے دوبارہ عربوں کے اتحاد کو اتنی شدید مات دی کہ بیت المقدس جو کہ اس وقت اردن کے حصے میں تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا اور جروسلم کو انہوں نے اپنا دارالحکومت قرار دینے کی کوشش کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر نہ دیا، لیکن ان کے قبضے میں وہ چلا آیا. تو اسرائیل بڑی حد تک ہر جنگ کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اگر ہم اس کا سنی اسلام اور شیعہ اسلام کے درمیان جو کنفلکٹ ہے ان میڈل ایسٹ، اگر ہم اس کے پہلو سے دیکھیں تو وہاں پر اسرائیل نے اپنے آپ کو کس طرح فٹ کیا ہے؟ دیکھیں 1980 تک تو مسلمان آپس میں لڑتے رہے. ایران عراق کی جنگ آپ کے سامنے ہے. ستمبر 1980 سے اگست 1988 تک یہ 8 سالہ جنگ جس میں کم از کم 5 لاکھ عراقی مارے گئے، 6 لاکھ ایرانی مارے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا. تو سنی اور شیعہ ایک دوسرے کے خلاف ان لوگوں نے پچ کیے، لیکن اس کے باوجود عربوں کے اندر اسرائیل کے خلاف نفرت اور لڑائی کے جذبات موجود رہے اور وہ باقاعدہ اس پر حملہ آور ہوتے رہے. 1973 وہ آخری لمحہ تھا جب ایک باقاعدہ جنگ عربوں اور اسرائیل کے درمیان ہوئی. جو 1967 کی جنگ ہے اس میں 6 روز کی وہ جنگ تھی جو کہ 5 اکتوبر کو شروع ہوئی اور 10 اکتوبر تک جاری رہی.
جو جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے وہ بار بار اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسرائیل ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو اہلا و سہلا مرحبا، آپ آئیں، ہم آپ سے نمٹ لیں گے. لیکن پھر اچانک اسرائیل نے عربوں کو ایک ایسا سرپرائز دیا کہ یہ سب حیران رہ گئے. عرب ملکوں کی جتنی فضائیہ تھی وہ زمین پر ہی نیست و نابود کر دی گئی، اور ان 6 دنوں میں کم از کم 400 کے قریب عرب اتحاد کے طیارے تباہ کر دیے گئے. اس کے برعکس 47 طیارے اسرائیل کے تباہ ہوئے. تو اس جنگ کے اندر ایک پاکستانی پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ سیف اعظم نے 3 اسرائیلی طیارے مار گرے اور چوتھے کو بری طرح سے ڈیمیج کیا. وہ لبنان اور اس کے بعد اردن، معذرت کے ساتھ اردن اور اس کے بعد عراق کے لیے جہاز اڑاتے رہے. تو اسرائیل اس جنگ میں سے انتہائی کامیابی کے ساتھ ابھرا. اسرائیل نے انوینسیبل ہونے کا ایک دعویٰ یا کہہ لیں کہ ایک تصور قائم کر دیا، اور عربوں کو بھی ایسا لگنے لگا کہ اسرائیل کو اب ہم ہرا نہیں سکتے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ 1970 میں مسلمان دنیا یا بالخصوص عرب دنیا کے اندر 2 ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے عربوں کو ایک اعتماد دیا اور اس بھرم کو دوبارہ سے قائم کیا کہ عرب نہ صرف اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں بلکہ اسے شکست بھی دے سکتے ہیں. یہ 2 لیڈر جو تھے یہ مصر اور شام کے لیڈر تھے. شام میں نومبر 1970 میں ایک کو کے ذریعے حافظ الاسد وہاں کے بادشاہ بنے، اور اس کے بعد مصر کے اندر جو جمال عبد الناصر ہیں ان کا 1970 میں انتقال ہوا، تو اس کے بعد انور السادات وہاں کے صدر بنے. تو ان 2 لیڈرز نے مسلم دنیا بالخصوص عرب دنیا کو ایک ایسا اعتماد دیا جس کے نتیجے میں عربوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ایکوپ کیا، بہترین اسلحہ حاصل کیا مغرب سے اور روس سے، اور 1973 میں اکتوبر کے مہینے میں اسرائیل پر حملہ کر دیا. تو اکتوبر کے مہینے میں جب جنگ ہوئی، معذرت کے ساتھ اس سے پہلے میں 1967 کی جنگ میں اکتوبر کا لفظ استعمال کر چکا ہوں. وہ 5 جون سے 10 جون تک جنگ تھی، اور یہ 6 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک جنگ ہوئی تھی جسے یوم کپور جنگ کہا گیا تھا. یوم کپور یہودیوں کا سب سے اہم دن ہے. ان کے ہاں یہ کفارے کا دن ہے. جیسے ہمارے ہاں بڑی عید ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ایک ایسا دن ہے جب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں. تو اس دن انہیں ہرگز اس بات کی توقع نہیں تھی کہ عرب ان پر حملہ کریں گے. یہودی فوجی چھٹیوں پر تھے اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ پوری طرح سے وہ غیر مستعد تھا. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مصر نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سوئز کینال کو پار کر کے اپنا 1967 کا چھینا ہوا علاقہ واپس لے لیا. لیکن پہلے 3-4 دنوں کی شکست کے بعد اسرائیل دوبارہ اٹھا اور اس نے شام اور اردن کے اندر پیش قدمی شروع کر دی. اردن نے بہرحال اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور اسرائیل کا ساتھ دیا تھا، تو اس نے اپنی فضا کو شام کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے دیا. لہٰذا اس زمانے میں جو ایک ڈیفنس سسٹم روس نے ان دونوں ملکوں کو دیا تھا وہ اسرائیلی طیاروں کو تباہ کرنے میں انتہائی مہلک ثابت ہو رہا تھا. تو پھر یہ کیا کرتے کہ اس ڈیفنس سسٹم کی شیلڈ کے باہر سے جا کر اس علاقوں پر حملہ کرتے جہاں وہ بیٹریز تھیں اینٹی ایئر کرافٹ میزلز کی. تو اس میں اردن نے اسرائیل کا ساتھ دیا. اسی طرح مصر کے اندر جو مصری فوج کی کامیابیاں تھیں وہ ایک خاص نقطہ پر پہنچ کر 12 اکتوبر کے دن تک رک گئی تھیں، اور اسرائیل نے کہا کہ ہم اس حد بندی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی آج ہم آپ کے ساتھ سیز فائر کر لیتے ہیں. مصر جو علاقہ کلیم کر چکا یہ ان کا ہوا، وہ جیت چکا، اور ہم یہیں پر جنگ بندی لائن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن انور السادات اس وقت ایک انتہائی اعتماد کی صورتحال میں تھے. انہیں اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد تھا، انہیں اپنی کامیابیوں پر بھروسہ تھا، انہیں اپنی فوج پر بھروسہ تھا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اوپر شام کے اندر جو دمشق کی طرف پیش قدمی اسرائیل کر رہا ہے اس کا دباؤ کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صحرائے سینا کے اندر مزید پیش قدمی کی جائے. تو پھر ایسا ہوا کہ مصری فوج نے مزید پیش قدمی کی اور وہ اس شیلڈ سے باہر چلے گئے جو کہ ڈیفنس سسٹم کی شیلڈ تھی. تو اسرائیلی اسی موقع کے انتظار میں تھے. پھر انہوں نے دوبارہ سے عربوں کو وہ پھینٹی لگائی، اتنی بری مار دی کہ اسرائیلی جو فوج ہے دوبارہ جو نہر کینال ہے سوئز کینال، نہر سوئز کو پار کر کے مین لینڈ مصر کے اندر چلی گئی اور کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، اور وہاں جا کر جو ان کی سب سے بڑی شاہراہ کو کاٹ کر جو مصری فوج ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر کیا ہوا، 25 اکتوبر تک
جو بڑے ممالک ہیں جس میں روس شامل ہے وہ درمیان میں آئے، انہوں نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا اور امریکہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ جنگ کو یہاں تک کر دیں۔ پھر اس کے بعد 1979 میں ان دونوں ممالک کے درمیان جو امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ ہے وہاں پر معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کے تحت جمی کارٹر نے معاہدہ کروایا اسرائیل اپنی پرانی حد بندی یا سرحد پر واپس جانے کے لیے آمادہ ہوا، اور نہر سوئز کا جو مشرقی حصہ ہے وہ بھی پھر مصریوں کو دوبارہ حاصل ہو گیا۔ تو اس طرح عربوں نے یہ جو 3 مسلح جدوجہدیں کی تھیں، جنگیں لڑی تھی اسرائیل کے خلاف، یہ تینوں ان کے حق میں نہیں گئیں، شکست کھائی اور اسرائیل کامیاب ہو کر ابھرا۔ پھر یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ایران کی۔ ایران کا انقلاب 1979 میں آتا ہے، اسلامی انقلاب، اور ایران وہ قوت بنتا ہے جو اس ویکیوم کو فل کرتی ہے جو عربوں نے چھوڑا تھا۔ اور ایران چونکہ براہ راست اسرائیل کے ساتھ اس کی کوئی سرحد مشترک نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا تنازع نہیں ہے، تو ایران نے پھر کیا کیا، اس نے مختلف مسلح گروپ پیدا کیے، جس میں حزب اللہ کا گروپ ہے جو کہ لبنان میں ہے، اسی طرح حوتیز کا گروپ ہے جو کہ یمن کے اندر ہے، اس طرح اور چھوٹے چھوٹے گروپ تھے جن کی اس نے حمایت کرنا شروع کی، اور یہ پریڈومیننٹلی شیعہ گروپ تھے جنہیں اس نے مسلح کیا اور اسرائیل کے خلاف برسر پیکار کر دیا۔ تو یہاں سے ایران اور اسرائیل کی وہ ٹسل یا وہ جنگ شروع ہوتی ہے جو آج تک جاری ہے۔ اب ہم اس کے فیوچر کی طرف جاتے ہیں اور فیوچر کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسرائیل، جس کو ویسٹ کا لے پالک بھی کہا جاتا ہے، جس کو ویسٹ میں آلموسٹ سارے کا سارا یورپ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اس کا اتحادی ہے۔ دوسری طرف جو موجودہ وار ہے، اس کے اندر ایران کے ساتھ چائنا اور رشیا، ان 2 بڑی قوتوں کی سپورٹ موجود ہے۔ آلدو کہ ابھی تک ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ اکنومیکلی ان کی ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ کہیں تیسری جنگ عظیم میں نہ بدل جائے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ دیکھیں، 7 اکتوبر 2023 جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ ایک ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ تھا جب دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عرب دنیا اسرائیل کو قبول کرنے جا رہی تھی۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا، عرب امارات نے اس کو پہلے سے ہی تسلیم کر لیا، قطر اس کو اسرائیل کو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے، ترکی کا ہے، تو اردن بھی تسلیم کر چکا ہے، اردن تو اس سے بہت پہلے تسلیم کر چکا تھا، تو باقی اسلامی ملک بھی جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو پاکستان جو ہے عام طور پر یہ مقتدی ہوتا ہے سعودی عرب کا، اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو پھر پاکستان کے لیے کوئی جواز باقی نہ رہتا کہ پاکستان اسرائیل تو اس سینیریو کے اندر حماس کا وہ جو حملہ ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ثابت ہوا۔ جب سے اب تک اسرائیل مسلسل ایک حملہ آور یا جارے کی صورت میں نظر آتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو ایک وکٹم کے طور پر پلے کیا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، حزب اللہ کو نیوٹرلائز کر دیا، اس کے لیڈر کو مار دیا، باقی جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں یا مسلح گروہ ہیں ان کو بھی اسرائیل نے ختم کر دیا۔ اس میں حماس تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس کی مکمل لیڈرشپ کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ نچلی سطح پر اگر تھوڑے بہت لوگ موجود ہیں تو وہ ظاہر ہے مکمل صفایا اس صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایران کا براہ راست اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہونا یہ بڑا فطری سا ہے۔ اس سے پہلے 1980 کی دہائی میں اسرائیل عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر چکا ہے۔ وہ حملہ انتہائی کامیاب تھا، اس میں مغرب بالخصوص امریکہ نے اس کی مدد کی تھی اور سیٹلائٹ امیجز اور نقشہ جات فراہم کیے تھے، تو وہ ایک انتہائی کامیاب حملہ تھا۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بھی اتنا ہی ولنریبل ہوگا کہ اسے بڑی جلدی تباہ کیا جا سکے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ ایران عنقریب ایٹم بم بنا لے گا اور اس کا مطمع نظر جو ہے وہ اسرائیل ہی ہوگا، لیکن یہ اسرائیل کے گلے پڑ گیا ہے، یعنی اس نے اپنی اہلیت سے زیادہ بائٹ کر دیا ہے جس کو وہ چپ نہیں کر پا رہا۔ اب آج کی دنیا کی جو معروضی صورتحال ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ امریکہ آج کی دنیا کی اکلوتی سپر پاور کاغذوں میں تو ہے، لیکن چین در حقیقت اتنی ہی بڑی ایک سپر پاور بن چکا ہے۔ چین اسلحہ کے اعتبار سے ایک بہت بڑی
طاقت ہے جس کا ظہور پاکستان اور بھارت کے حالیہ مئی کے تنازع کے اندر یا ایک منی وار کے اندر ہوا ہے. اس میں جو چینی اسلحہ ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے ٹیسٹ ہوا ہے اور مغرب اب چینی اسلحہ سے باقاعدہ ڈرنا شروع ہو چکا ہے. یعنی چینی اسلحہ کی پرفارمنس جو مغربی اسلحہ اور روسی اسلحہ ہے اس کے خلاف اتنی اچھی رہی ہے کہ اب مغرب کو اثر نو یہ تجزیہ کرنا پڑ رہا ہے کہ چین کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے. اس لیے چین کا محض حرکت کرنا یا ایک وارننگ جاری کر دینا یہ بھی کافی ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگر سینیریو کو دوسری طرف لے جائیں، ورسٹ کیس سینیریو میں دیکھیں کہ اگر اسرائیل ایران پر نیوکلیئر اٹیک کر دیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں امریکہ اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں کود جاتا ہے اور یہ جنگ مہلک لیکن روایتی ہی رہتی ہے اور اس میں نیوکلیئر کا استعمال نہیں کیا جاتا، ان دونوں صورتوں میں جو میرا اندازہ یا میری ڈاٹ کنیکٹنگ ہے اس کے مطابق چین یا روس اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. وہ پس پشت رہ کر ایک سفارتکاری کی جنگ لڑیں گے یا پھر ایران کو اسلحہ فراہم کریں گے. روس اس وقت یوکرین میں پوری طرح پھنسا ہوا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا. یورپین تھیٹر متحرک ہے. چین ابھی اپنے اکنامک انٹرسٹ کو گارڈ کر رہا ہے، وہ کوئی ایکٹیو جنگ نہیں چاہتا. اسی طرح کچھ لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان معاشی اعتبار سے اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی عسکری محاذ پر نیا ایک قضیہ تنازع یا جھگڑا شروع کر سکے. جتنی ممکن ہوگی پس پشت پر خفیہ طور پر پاکستان ایران کی مدد کرے گا، وہ اسلحہ کی صورت میں، جاسوسی کی صورت میں، ماہرین کی صورت میں، یا پھر ڈیفنس ایئر ڈیفنس کی صورت میں، یا آلات کی صورت میں اسلحہ فراہم کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ سامنے آ کر ایسی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اسرائیل کا صرف ایک نقصان ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے. ایران اگر اپنے میزائل اسی طرح برساتا رہا اور یہ میزائل ختم نہ ہوئے اور امریکہ اس جنگ کے اندر نہ آیا اور اسرائیل کو نیوکلیئر حملہ کرنے کی اجازت نہ ملی تو اسرائیل بہت بری طرح سے سفر کرے گا. بہت زیادہ تباہی ہوگی اسرائیل کے اندر، کیونکہ اسرائیل کا جتنا رقبہ ہے اگر اس کے اندر جگہ جگہ میزائل پھینک دیے جائیں تو اس میں اس کی ایئر بیسز بھی ہوں گی اور وہ جو وہاں سے جہاز اڑا کر یہاں لاتا ہے یہ اس کے لیے پھر بعد میں ممکن نہیں رہے گا. اس کا اسلحے کا جو ڈیپو ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک نفسیاتی دباؤ بھی ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں کی حکومت بدل دی جائے گی. یعنی وہ اسرائیل جو ایران کے اندر رجیم بدلنے جا رہا تھا وہ خود اس چیز کا شکار ہو جائے گا. اس کے اندر جو حکومت اس وقت نتن یاہو کی قومی حکومت قائم ہے اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا، یعنی رجیم اسرائیل کے اندر تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر نیوکلیئر حملہ ہوتا ہے اور امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کو جوائن کرتا ہے تو یہ جنگ جو ہے یہ لمبی چلے گی اور اس جنگ کے لمبا چلنے کی صورت میں ایران کے پاس ذخیرہ اسلحے کا ختم ہو جائے گا، اس کی جو ول پاور ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوگی اور پھر ایران کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس جنگ کے اندر کسی نہ کسی سمجھوتے پر آنا پڑے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے یا تو مکمل تباہی قبول کی جائے یا پھر جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر گیو اپ کر دیا جائے، اس کو سرنڈر کر دیا جائے. تو میرے نزدیک یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اچھا سر، میرا آپ سے آخری کویسچن ہے کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ کیوں نہیں کھل کے سامنے آ رہے؟ اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں، میپ کے اوپر ہم دیکھیں تو سراؤنڈنگز میں آلموسٹ تمام کے تمام ہی مسلم کنٹریز ہیں. اسرائیل جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ صرف اپنے ایک کنٹری کی وار نہیں لڑ رہا، وہ اپنی ایک ریلیجس جنگ بھی لڑ رہا ہے. تو مسلم کنٹریز کب اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ دس از ناٹ اونلی اے وار فار اکانومی، دس از ناٹ اونلی اے وار آف اے نیشن، it is a war of a religion or it is a war of civilizations. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مدثر، جو آج کا دنیا کا نقشہ ہے یہ دوسری جنگ عظیم کی باقیات ہے. جی اگر اس نقشے کو آپ عربوں کی دنیا کے اندر دیکھیں یا شمالی جو افریقہ ہے، جو صحارا کا اوپر والا حصہ ہے، جس کو مغرب عرب دنیا کہتی ہے، یہ سارے ممالک باقیات ہیں دوسری جنگ عظیم کی اور ان میں اکثریت پر بادشاہتیں قائم ہیں.
اور یہ بادشاہتیں جس زمانہ میں قائم ہوئی تھیں تب مذہب دم توڑ رہا تھا اور نسل پرستی یا اپنی قومیت پرستی یہ ابھر رہی تھی عربوں کے ہاں. اس کے بعد پین اسلامزم کی معذرت کے ساتھ پین عربزم کی تحریک چلی، جس کے بعد پین اسلامزم بھی آیا. جی سلطنت عثمانیہ کو خلافت کا درجہ بھی حاصل تھا، لیکن مسلمانوں نے ہی اس کے خلاف بغاوت کی، یعنی مسلمان کے خلاف لڑا. تو آپ اس کو یہ اسلامی ممالک اور اسرائیل کی یہودی ریاست کے درمیان جھگڑا کے طور پہ مت سمجھیں. عرب دنیا کا اور اسرائیل کا یہ جھگڑا ہے. اسرائیل اس کو خالصتاً مذہبی رنگ کے طور پر لیتا ہے، اس کو مذہبی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے مستقبل کو، اپنے مسیح موعود کی آمد کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جب یہ ریاست قائم ہوگی، جب 10ویں گائے وہ خاص رنگ کی ہوگی، غالباً سرخ رنگ ہے، وہ گائے انہیں دستیاب ہوگی جسے وہ جلا کر اس کی راکھ سے پانی کے اندر وہ راکھ بہا کر اس سے اپنا غسل کریں گے، اور پھر وہ اس تیسرے ٹیمپل کے اندر داخل ہوں گے. تب جا کر ان کا جو مسیح موعود ہے اس کی آمد کا اعلان ہوگا. وہ اس پورے منظر نامے کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تاہم مسلمان اس کو خالصاً ایک جغرافیائی جھگڑا یا فلسطینیوں کا جھگڑا کی صورت میں دیکھتے ہیں. اس کو وہ اپاکلپٹک سینس میں یا زمانہ اخروی زمانے یا زمانہ اخرا یا اسے زمانہ آخر الزماں کی صورت میں نہیں دیکھتے. مسلمانوں کا اگر نقطہ نظر تبدیل ہو جائے اور وہ بھی اس کو ایک مذہبی رنگ سے دیکھیں یا زمانہ آخر الزماں یا اخروی علامات کے طور پر اس کو دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر ایک جہاد کی نئی تحریک شروع ہو جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں جس میں خراسان سے ایک لشکر کا نمودار ہونا اور پھر آخری جنگوں جس میں ہرمجدون وغیرہ ہیں ان کا ذکر ہے، ان کے پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا. تاہم مسلمانوں کے اندر مخصوص گروہوں کے اندر یہ تحریک یا یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے، البتہ ریاستوں کے اندر یہ سوچ نہیں پائی جاتی. ہر ایک کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں، اپنے علاقائی اور معاشی یا اقتصادی مفادات ان کے لیے سب سے اہم ہیں. اپنی بادشاہتوں کو، اپنی جو ڈائنسٹیز ہیں ان کو بچانا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. لہٰذا وہ ان چیزوں کو پس پشت پر پھینک کر اس پورے مسئلے کو کسی اور رنگ سے دیکھ رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی زبردست اور اتنی کلاسک قسم کی آپ نے گفتگو کی. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.